السلام علیکم ناظرین اور سامعین، آج میں FM 93 ریڈیو پاکستان پر لائیو ہونے جا رہا ہوں۔ میرا جو پروگرام ہوگا وہ ہوگا رابطہ، اس کی ہوسٹ ہوں گی شاہزہ شریف صاحبہ۔ میں اور شاہزہ شریف صاحبہ کچھ ایسی چیزیں ڈسکس کریں گے جو آپ کے لیے انتہائی مفید ہوں گی۔ سب سے پہلے جو ہمارے پوائنٹس ڈسکس ہوں گے ان میں اینٹی مائکروبل ریزسٹنس کیا ہے، اینٹی مائکروبل ویک نومبر کے اینڈ پہ کیوں منایا جا رہا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں۔ اس کے علاوہ ڈسکشن ہوگی کہ ہیلتھ کارڈ سے کون کون سے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ہیلتھ کارڈ پہ کون کون سے پروسیجرز کروائے جا سکتے ہیں۔ ہیلتھ کارڈ کی اماؤنٹ 6 لاکھ سے بڑھا کر کتنی ہو گئی ہے، اور اس کے علاوہ ہماری کیریئر کاؤنسلنگ میں ڈسکشن ہوگی کہ اگر آپ ڈاکٹر نہیں بن پائے تو آپ کون سے ایسے شعبے ہیں جس میں آپ ایکسل کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے ڈاکٹر ہی بننا ہے تو پھر آپ کے ذہن میں کون کون سے چیزیں ہونی چاہیے۔ بایوٹکس نے ہماری زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ وہ امراض جو ماضی میں موت کے منہ تک لے جاتے تھے آج قابل علاج ہیں، جیسے کہ نمونیا۔ دوسری جانب ایک ریسرچ کے مطابق ہر سال تقریباً 7 لاکھ اموات ان ادویات کے استعمال کے نتیجے میں ہو رہی ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہیں، یہ جاننے کے لیے آج ہم نے اپنے لائیو اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے ڈاکٹر محمد جعفر ملک، میڈیکل سپرنٹینڈنٹ جنرل ہاسپٹل پیپلز کالونی نمبر 2 کو۔ ڈاکٹر صاحب میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں، الائڈ ہاسپٹل کے ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز میں بھی فرائض انجام دے چکے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سے میڈم آپ کی دیر کیسی ہے؟ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ پروگرام رابطہ کے لائیو اسٹوڈیوز سے تمام ٹیم کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور آپ کی تشریف آوری پر آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ میڈم میں بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں FM 93 کی انتظامیہ کو، اور آپ جو اس پروگرام کی رابطہ پروگرام کی جو ہوسٹ ہیں میڈم شاہزہ شریف، ان کا اسپیشلی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا تاکہ ہم اپنے لسنرز کو مختلف اور کارآمد چیزیں کچھ بتا سکیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ ہم نے پروگرام کے آغاز میں بات کی تھی کہ یہ ہفتہ دنیا بھر میں اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس اویئرنیس ویک کے طور پہ منایا جا رہا ہے۔ ہمارے سننے والے یہ جاننا چاہیں گے کہ AMR یعنی اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس اویئرنیس کیا ہے اور اس کے بارے میں آگہی کا ہفتہ منانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اینٹی مائکروبل بیسیکلی 4 قسم کی چیزیں ہیں جن کو ہم اینٹی مائکروبل کے چھت کے نیچے لے کے آ جائیں گے۔ بیسیکلی اینٹی بیکٹیریل، اینٹی فنگل، اینٹی وائرل اور اینٹی پیراسائٹ، یہ چاروں چیزیں جب ایک چھت کے اندر آپ لے کے آتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں اینٹی مائکروبیل۔ ٹھیک۔ اور اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس بیسیکلی کیا ہے؟ ریزسٹنس بیسیکلی یہ ہے کہ آپ جب کوئی میڈیسن دیتے ہیں تو اس کا جب ایفیکٹ نہیں آتا، ٹھیک ہے، اس کو ہم ریزسٹنس کے طور پہ یوز کرتے ہیں کہ آپ نے ایک میڈیسن آپ نے کسی پیشنٹ کو ایڈوائز کی، وہ آج سے کچھ عرصہ پہلے اسی ڈرگ کا ایفیکٹ آ رہا تھا لیکن آج یا اب اس ڈرگ کا ایفیکٹ نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بیماری کے اگینسٹ یا اس ڈیزیز کے اگینسٹ اس ڈرگ نے فائدہ کرنا چھوڑ دیا، اس کو ہم ریزسٹنس کے طور پہ کہتے ہیں۔ 2015 میں بیسیکلی یہ گلوبل ایکشن پلان شروع ہوا تھا کہ ہر سال ان دنوں میں ایک ویک اینٹی مائکروبل ریزسٹنس کے اگینسٹ ایک پورا ویک منایا جائے گا۔ ٹھیک۔ اور ڈاکٹر صاحب اس نے لوگوں میں آگہی کتنی پیدا کی ہے؟ 2015 کے بعد ہر سال یہ پروگرام باقاعدہ پورے ویک منایا جاتا ہے۔ اس کی مختلف سطحوں پہ ہاسپٹلس میں مختلف پروگرامز میں اس کے اگینسٹ ہم لوگوں کو یہ اویئر کرتے ہیں کہ آپ جب بھی کوئی اینٹی مائکروبل یوز کریں تو اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے یوز کریں تاکہ وہ ڈاکٹر کو پتہ ہو کہ یہ ڈرگ آپ نے کتنے دنوں کے لیے اسپیسیفائی کرنی ہے، تو اس کے مطابق تاکہ پراپر آپ ڈیزیز کو طور پہ مینیج کر سکیں۔ آپ کے جواب سے مجھے یاد آیا کہ یہ ہمارے گھروں میں جو ایک عام ہے، جی ہم لوگ میڈیکل سٹور پہ جا کے وہاں بتا کے اور دوائی لے لیتے ہیں، سیلف میڈیکیشن، اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ کہ بیسیکلی جو ریزسٹنس ہے وہ بیسیکلی سیلف میڈیکیشن سے ہی پیدا ہو رہی ہے۔ ہم بھی ہیں کہ ڈاکٹر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جب بھی کوئی اینٹی بایوٹک پرسکرائب کرتے ہیں تو ڈاکٹر کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ دوائی اس مریض نے 5 دن یا 7 دن استعمال کرنی ہے، لیکن جب آپ سیلف میڈیکیشن پہ چلے جائیں گے تو آپ 3 دن بعد بظاہر آپ سمٹومیٹکلی بہتر ہو جاتے ہیں تو آپ وہ دوائی چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک۔ کچھ عرصہ بعد جب آپ وہ دوائی دوبارہ یوز کرنا شروع کریں گے تو اس کا ایفیکٹ کم ہو جائے گا اور ریزسٹنس آ جائے گی۔ یعنی آپ کا یہ کہنا ہے سامعین، آسان الفاظ میں اگر میں ڈاکٹر صاحب کی بات آپ تک پہنچاؤں تو یہ جو سیلف میڈیکیشن ہے یہ ادویات کی اثر انگیزی کو کم کرتی ہے۔ کوئی بھی اینٹی بایوٹک آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر مت لیں۔ ڈاکٹرز جانتے ہیں کہ کون سی دوائی کتنے دنوں میں ہماری صحت پہ کیا اثرات چھوڑتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ آپ ہمیں بتائیے کہ ہیلتھ کارڈ کے متعلق ہمارے سامعین جاننا چاہتے ہیں
بہت سارے لوگ ابھی بھی ہمیں میسج اور کالز کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ وہ ہیلتھ کارڈ کے متعلق نہیں جانتے. آپ ذرا اس کے متعلق تھوڑا تفصیل سے. ہیلتھ کارڈ بیسیکلی گورنمنٹ آف پنجاب نے پوری پاکستان کے لیے اسپیشلی پنجاب کے لیے ایک شروع کیا تھا. اس میں آپ جب بھی آپ کا جو آئی ڈی کارڈ ہے وہ بیسیکلی ہیلتھ کارڈ ہے. اچھا. آپ کا جو آئی ڈی کارڈ ہے جی جی. وہ بیسیکلی ہیلتھ کارڈ ہے. آج اب سے 1.5-2 سال پہلے یہ تھا کہ اسپیشل جو لوگ تھے ان کو ہیلتھ کارڈ پرووائڈ کیا گیا تھا. لیکن اب جب دوبارہ گورنمنٹ اس کو ریوائز کیا تو اب آپ کا ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے. آپ اس کو 3500 پہ سینڈ کریں اور چیک کریں. آپ کے پاس 2 آپشنز ہوں گے. یا اگر آپ خاندان کے سربراہ ہیں تو پھر آپ کا کارڈ ایز ہیلتھ کارڈ یوز ہوگا. اگر آپ خاندان کے سربراہ نہیں ہیں تو پھر آپ جس خاندان کی ٹری میں آ رہے ہیں وہ آپ کا ہیلتھ کارڈ, ان کا جو آئی ڈی کارڈ ہے وہ ہیلتھ کارڈ کے طور پہ یوز ہوگا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں ہر شخص ہی ہیلتھ کارڈ کی فیسلٹی کو اویل کر سکتا ہے. جی لسنرز, آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی ہم سے یہ بات بار بار پوچھی کہ ہیلتھ کارڈ حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے, تو ڈاکٹر صاحب نے انتہائی تفصیل سے بتا دیا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کا شناختی کارڈ ہی اس کا ہیلتھ کارڈ ہے. ڈاکٹر صاحب, اس پہ کون کون سی سہولیات دستیاب ہیں؟ ہیلتھ کارڈ میں A to Z آلموسٹ ہر فیسلٹی آپ انجوائے کر سکتے ہیں. آپریشنز وغیرہ؟ ہاں, اس میں جتنے بھی آپ کے 3 دن کا ایڈمیشن, ٹھیک اس ہے. کے بعد جتنے بھی آپ کے آپریشن سرجیکل پروسیجر ہیں وہ, ڈائلسس, ایون بڑے بڑے پروسیجر جس طرح بائی پاس ہے, کارڈک بائی پاس ہے, وہ بھی اس کے اون آپ یوز کر سکتے ہیں ہیلتھ کارڈ کی فیسلٹی کے طور پر. اس کے علاوہ سرجیکل پروسیجرز ہیں, آپ ایڈمیشن ہے, آپ کی ڈلیوری ہے, سی سیکشنز ہیں, آلموسٹ جو بھی ہاسپٹل کے اندر جتنے بھی کام ہو رہے ہیں وہ آپ کو ہیلتھ کارڈ پہ آپ اس کو مینیج کر سکتے ہیں. میں اپنے لسنرز کی یاد دہانی کے لیے ایک دفعہ پھر بتاتی چلوں کہ ہیلتھ کارڈ جو ہے یہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں کارآمد ہے. آپ چیک کریں اپنا ہیلتھ کارڈ, آپ کے ارد گرد جتنے پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں آپ یہ علاج وہاں سے کروا سکتے ہیں. سرکاری ہسپتالوں میں تو چونکہ یہ سب کچھ پہلے ہی فری ہے, حکومت نے کوشش کی ہے اپنی عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے پرائیویٹ ہاسپٹلز کو بھی وہ اس دائرہ کار کے اندر لے کے آئے ہیں. آپ وہاں جائیں, اپنا شناختی کارڈ نمبر دیں, وہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کے ہاسپٹل سے کیا کیا فیسلٹیز میڈم آپ کی بات کو بڑھاتا جاؤں, جی جی جتنے بھی پنجاب کے اندر ہاسپٹلس ہیں, جی جتنے بھی گورنمنٹ سیکٹر کے پبلک ہاسپٹلس ہیں, سارے وہاں پہ بھی ہیلتھ کارڈ کی فیسلٹی اویلیبل ہے. اور سلیکٹیو ہاسپٹلس ہیں جن کے اندر آپ کی ہیلتھ کارڈ کی فیسلٹی ہے. آپ گورنمنٹ سیکٹر میں جائیں گے تو وہاں پہ باقاعدہ SSP ایک کاؤنٹر بنا ہوتا ہے صحت سہولت پروگرام کے حوالے سے. ٹھیک ٹھیک. اس کا مطلب یہ کہ آپ گورنمنٹ بھی اور اس کے ساتھ جو پرائیویٹ سیکٹر ہیں دونوں سے یہ آپ ہیلتھ کارڈ کی فیسلٹی کو اویل کر سکتے ہیں. یعنی پہلے ہم پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جاتے تھے تو ہمیں پے کرنا پڑتا تھا, لیکن اب کچھ سلیکٹڈ ہاسپٹلز ایسے ہیں جہاں کہ ہم ہیلتھ کارڈ کی فیسلٹی لے سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ایک عام انسان اپنے لائف سٹائل میں ایسی کیا تبدیلی لائے کہ جس سے اس کو روز روز ہاسپٹلز نہ جانا پڑے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا زیادہ بوجھ ہے ہمارے ہاسپٹلز کے اوپر, کیسے عوام اس کو کیسے کم کر سکتے ہیں؟ اگر میں ایک ہی لائن میں سمرائز کروں تو میرا تو یہ خیال ہے کہ آپ کا جو ڈائٹ پلان ہے اور آپ کی جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے, یہ جس شخص کی زیادہ ہوگی وہ اتنا ہی کم سے کم ہاسپٹل اس کو جانا پڑے گا. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں ڈاکٹرز کو بھی شکایات ہیں کہ مریضوں کا جو عدم تعاون کا رویہ ہے, اس کے متعلق کون کون سی ایسی شکایات ہیں جو بطور ڈاکٹر آپ کو مریضوں سے ہیں؟ پاکستان میں کیونکہ اویئرنیس کی تھوڑی سی کمی ہے, جو مریض کے اٹینڈنٹس ہیں وہ اس چیز کو سمجھ نہیں رہتے کہ ڈاکٹر کے پاس کتنا رش ہے, تو اس چیز کو بغیر سوچے سمجھے وہ ڈاکٹر سے الجھ پڑتے ہیں. تو اگر وہ اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کا بیسیکلی معالج ہے, وہ آپ کی بیماری کو بہتر طور پہ مینیج کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. یہ چیز اگر اویئرنیس تھوڑی سی ہو جائے تو یہ جو سچویشن ہے ڈاکٹرز اور جو ہمارے پیشنٹس ہیں ان کے درمیان جو یہ سچویشن پیدا ہوتی ہے یہ نہ پیدا ہو. جی سامعین, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ایک بریک لیتے ہیں گیت کے لیے. آئیے ایک گیت سنتے ہیں. جی سامعین گرامی, پروگرام رابطہ آپ کی خدمت میں فیصل آباد FM 93 کے لائیو اسٹوڈیوز سے پیش کیا جا رہا ہے. آج ہمارے ساتھ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ پیپلز کالونی ہاسپٹل نمبر 2 ڈاکٹر جعفر ملک تشریف رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ہم گیت کے وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے شوگر اور بلڈ پریشر جو ہمارے لائف سٹائل کی بیماریاں ہیں, ہم کیا حفاظتی تدابیر اپنائیں کہ ان سے جان چھڑا لی جائے؟
شوگر اور بلڈ پریشر بیسیکلی آپ کی جو لائف اسٹائل کی بیماریاں جس طرح آپ کہہ رہے تھے اس میں آپ کا وزن آپ کو سب سے پہلے کم کرنا چاہیے. اگر آپ قد کے حساب کے آپ کا وزن زیادہ ہے تو آپ سب سے پہلے آپ کو اپنا وزن کم کرنا چاہیے. ٹھیک. اس کے بعد اگر آپ کی فیملی ہسٹری ہے تو آپ کے اپنے خاندان میں کسی کو شوگر ہے آپ کے اسپیشلی آپ کے پیرنٹس میں سے, آپ کے والدین میں سے, آپ کے جو آپ کی امی ابو میں سے, یا آپ کے ماموں میں سے, آپ کے چچا میں سے کسی کو بھی اگر ڈائبٹیز ہے تو اس حوالے سے آپ کو فیملی ہسٹری میں اگر آپ آ رہے ہیں تو آپ ذہن میں رکھیں گے 45 جیسے ہی آپ کراس کریں گے, اگر کوئی بھی شخص اگر ابیز ہے تو اس کو ملٹیپل چانسز ہو جائیں گے کہ اس کو شوگر کی بیماری زیادہ ہو جائے گی. اس سے اگر آپ ہیپیٹنس ہیں اور آپ کی فیملی ہسٹری ہے تو آپ 25 سے جیسے ہی کراس کریں گے اور آپ ابیز ہیں, اگر آپ کا ویٹ زیادہ ہے تو آپ کو بلڈ پریشر ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں. اور اگر کسی شخص کو شوگر ہو تو اس کو جی 7 گنا چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں بلڈ پریشر ہونے کے. اور اسی طرح اگر کسی کو بلڈ پریشر ہے آلریڈی تو اس کو 2 گنا زیادہ چانسز ہوتے ہیں شوگر ہونے کے. تو اس کو اگر سمرائز کیا جائے تو ایسے کہیں گے کہ اگر کسی شخص کا بلڈ پریشر زیادہ, ڈائبٹیز زیادہ ہے, اس کا ویٹ زیادہ ہے تو سب سے پہلے اس کو کم کریں. اس کے علاوہ آپ کا جو لائف اسٹائل ہے اس کو ماڈیفائی کریں. اس کے علاوہ آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ ہونی چاہیے. آپ کی فیملی ہسٹری تو اس کو مینیج کریں اور ایز سون ایز پاسبل آپ اپنے ڈاکٹر کو وزٹ کریں تاکہ وہ اکارڈنگلی آپ کی چیزوں کو مینیج کر سکے اور آپ کو بتا سکے کہ آپ کو کس چیز پہ فوکس کرنا ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ہاں عام طور پہ ایک بات بہت زیادہ ڈسکس ہوتی ہے ڈاکٹرز کے حلقوں میں کہ مریض ادھر ادھر سے مشورے لیتا ہے لیکن ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا, جبکہ اب یہ ہم بات کر رہے تھے کہ اب سرکاری ہسپتالوں کے ساتھ ساتھ ہیلتھ کارڈ کی فیسلٹی جو ہے وہ ہمیں پرائیویٹ ہسپتالوں میں بھی ہے. اور آپ کیا کہیں گے اس معاملے میں کہ جو ہم سیلف میڈیکیشن اور ادھر ادھر سے ٹوٹکے پوچھتے رہتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے؟ میں آپ کو ایک حیران کن بات بتاؤں کہ اگر آپ ڈیولپنگ کنٹریز میں جائیں جی تو پاکستان پوری دنیا میں وہ واحد ملک ہوگا جہاں پہ صحت کے حساب سے سب سے کم آپ کے اخراجات آتے ہیں, سب سے سستا ملک ہے. آپ کسی بھی ڈیولپنگ کنٹری میں چلے جائیں, آپ ڈیولپڈ کنٹری میں چلے جائیں تو پاکستان ایک واحد ملک ہے جس میں پوری دنیا میں سب سے تھوڑے اخراجات آتے ہیں آپ کی صحت کے حوالے سے. آپ دیکھیں آپ کسی بھی انٹرنیشنل جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پہ آپ کو ایون ٹائم لیتے ہوئے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے ملٹیپل ٹائمز آپ کو وہاں پہ پرابلمس ہوتی ہیں. یہاں پہ آپ ایک ڈور اسٹیپ پہ آپ گھر سے اٹھتے ہیں اپنے قریبی پبلک ہاسپٹل میں چلے جاتے ہیں, یہاں پہ کوئی پرابلم نہیں ہوتی. ایون آپ کو یہاں پہ ٹائم لینے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, یہاں پہ اتنی ہماری صحت کے حوالے سے اتنی سہولیات اویلیبل ہیں. تو یہ اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو میرا نہیں خیال کہ کسی بھی شخص کے لیے کسی ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنا اتنا مشکل ہے. وہ گھر سے باہر نکلے پبلک ہاسپٹل میں چلے جائیں, وہاں پہ آپ فری آف کاسٹ اینی کنسلٹیشن لے سکتے ہیں. تو اس حوالے سے دیکھنے کے لیے آپ کو بہتر آپ اپنے گھر میں جو ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں یا کسی بھی کویک کے پاس جاتے ہیں اس سے پرہیز کریں اور اپنے ڈاکٹر کے پاس ایز سون ایز پاسبل کنسلٹ کریں. جی سامعین, ڈاکٹر صاحب نے بہت شاندار بات بتائی. ہمیں ہر روز یہاں پہ لوگ پاکستان کے متعلق نیگیٹو باتیں بتاتے ہیں بیٹھ کے. دیکھیں کتنی شاندار بات کہ پاکستان ڈیولپنگ کنٹریز میں وہ واحد ملک ہے جہاں سب سے زیادہ صحت کی سہولیات ہیں اور جہاں ڈاکٹر کو اپروچ کرنا سب سے آسان ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ایک لسنر پوچھ رہے ہیں, روزینہ رفاقت ہیں, کہہ رہی ہیں جی میرا بیٹا 18 سال کا اور بیٹی 12 سال کی ہے, ان کے قد چھوٹے ہیں, کیا صحت کارڈ میں اس کی کوئی سہولت موجود ہے؟ صحت کارڈ کے علاوہ ہمارے پاس جو پبلک ہاسپٹلز ہیں, جو گورنمنٹ کے ہاسپٹلز ہیں, وہاں پہ ہمارے پاس ایک سسٹم ہے نیوٹریشن سے ریلیونٹ. جو بچے چھوٹے ہیں, جو 13 سال کی عمر تک کے بچے ہیں, ان کے لیے بھی ہم OTP ایک باقاعدہ سائٹ ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جو بزرگ ہیں ہمارے, ان کے لیے بھی احساس نیوٹریشن پروگرام کے حوالے سے ایک نیا انیشیٹو شروع ہو رہا ہے ہمارے ہاسپٹلز میں. یعنی اگر آپ کے بچے ہیں 13 سال یا 18 سال سے نیچے تو آپ اپنے ہاسپٹل میں جائیں, ان کو دکھائیں, وہ آپ کا چیک اپ کریں گے سارا. اس کے بعد آپ کو ایڈوائز کریں گے اور ان کے پاس نیوٹریشن سپلیمنٹس ہوتے ہیں وہ آپ کو دیں گے فری آف کاسٹ. میرے ہاسپٹل میں باقاعدہ ایک کاؤنٹر بنا ہوا ہے جہاں پہ ہم 13 سال تک کے جتنے بھی بچے ہیں وہاں ان کا وزن چیک کرتے ہیں, پیدائش سے لے کے 13 سال تک ان کا ویٹ دیکھتے ہیں. اپنے کنسلٹنٹ جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں ان کو دکھاتے ہیں, وہ پھر سجیسٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم ان کو فری آف کاسٹ نیوٹریشن سپلیمنٹس دیتے ہیں. اسی طرح اب اولڈ ایج کے لیے اور جو لیکٹیٹنگ مدرس ہیں ان کے لیے گورنمنٹ ایک نیا انیشیٹو شروع کرنے جا رہی ہے احساس نیوٹریشن پروگرام کے حوالے سے. تو وہاں پہ یہ ہوگا کہ آپ کی جتنی بھی لیکٹیٹنگ مدر ہیں, جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں, ان کے لیے بھی, اور جتنے ہمارے بزرگ ہیں جن کو لگتا ہے کہ ان کو نیوٹریشن کی ضرورت ہے, ان کو بھی وہاں پہ فری آف کاسٹ نیوٹریشن پرووائڈ کی جائے گی. جی سامعین, آپ سن رہے ہیں پروگرام رابطہ ریڈیو پاکستان کے لائیو اسٹوڈیو سے. 0419220141 ہمارا نمبر ہے. ایک گیت سنتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا.
خواتین و حضرات، جہاں انسان کی جسمانی صحت ضروری ہے وہاں ذہنی صحت بھی ضروری ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ذہین اور لائق بچہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے۔ کل فرسٹ ایئر کا رزلٹ تھا، جو بچے پاس نہیں ہوئے یا جنہوں نے کم نمبر لیے ہیں، والدین کا رویہ بھی اس معاملے میں بعض جگہوں پہ دیکھنے میں آیا کہ وہ اچھا نہیں ہے۔ تو آپ بچوں کو کیا سجیسٹ کریں گے؟ آپ ڈاکٹر ہیں، کہ کیا صرف ہمارے پاس یہی ایک شعبہ رہ گیا ہے اعلیٰ تعلیم کے لیے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جب ڈاکٹر کسی کو بنانا چاہتے ہیں، بعض کا پیرنٹس کی وش ہوتی ہے کہ وہ جی اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، تو اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ ڈاکٹر آپ کو زیادہ پیسے کما کے دے گا فنانس کے حوالے سے، تو پھر تو آپ یہ بالکل بھول رہے ہیں کہ میرے خیال میں اس پاکستانی معاشرے کے اندر یا کہیں بھی دنیا میں دیکھ لیں، جتنے ڈاکٹرز کام کرتے ہیں اس حوالے سے ان کی پے بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب، یہ خدمات کے شعبے ہیں، اور خدمات کے شعبے کو تو انسان رضا کارانہ اور اللہ کی رضا کے لیے اس میں آتا ہے اور اس میں کام کرتا ہے، اس میں ہم پیسے کمانے تو آتے ہی نہیں ہیں۔ اور لیکن اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ آپ کا بیٹا یا بچہ کسی کی خدمت کرنا چاہتا ہے، تو پھر تو یہ آپ فیصلہ شروع سے ہی کر لیں، پھر آپ اڈاپٹ کریں۔ اور اگر بچے کی اپنی خواہش بھی ہے اور تو اس میں پھر دوسری، یہ تو والدین کی خواہش ہے نا، یہ تو والدین چاہ رہے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے۔ اگلی خواہش ہے کہ آپ کا بچہ کیا چاہ رہا ہے۔ دیکھیں، اس کی واضح مثال ہے کہ میرا بھائی جو سب سے چھوٹا بھائی ہے، وہ ڈاکٹر بنتے بنتے چھوڑ گیا، کہتا ہے میرے پاس آدھے گھنٹے سے زیادہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہوتا ہے، میری نیچر ہی نہیں کہ میں آدھے گھنٹے سے زیادہ بیٹھ کے پڑھ سکوں۔ وہ ڈاکٹری والے شعبے کو چھوڑ کے اس نے ایک ایسا شعبہ اڈاپٹ کیا جو ویسے ہی وہ جیسا چاہتا تھا ویسے ہی اس کو شعبہ ملا، اور اس کی ارننگ بھی الحمدللہ ہم سے زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں یہ کبھی بھی والدین کو یہ سجیسٹ نہیں کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کو فورس کریں۔ آپ اپنی خواہش آپ نے امپلیمنٹ کر لیتے یا کر سکتی ہیں تو پاسبل ہے، ادروائز آپ اپنے بچوں کو فوکس نہ کریں، ان کا انٹرسٹ دیکھیں کہ وہ کس چیز پہ جانا چاہتے ہیں، اس انٹرسٹ کو فوکس کرتے ہوئے آپ ان کو شعبہ سجیسٹ کر سکتے ہیں تاکہ وہ اس حساب سے اپنے آپ کو ڈیولپ کر پائیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، ہمارے ساتھ رقیہ ہیں نشات آباد سے، ان کی عمر 43 سال ہے۔ یہ کہہ رہی ہیں جی، وزن کم کرنے کا آسان طریقہ بتا دیں، میری بائیں ٹانگ میں گھٹنے سے لے کر ہپس تک بہت تکلیف ہے، علاج کروا رہی ہوں، الائیڈ ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ جاری ہے، ڈاکٹرز کہتے ہیں یہ ہڈیوں کا بھربھرا پن ہے۔ یہ جی آپ ہمیں مشورہ دیں۔ اس میں جو اوسٹیوپروسس ہے وہ بیسیکلی دو بیماریوں کی وجہ سے ہوتی ہے، یا تو آپ کی جو ڈینسٹی ہوتی ہے ہڈیوں کی وہ کم ہوتی ہے، ٹھیک، اسپیشلی جب آپ 40 ایئر سے زیادہ فیمیلز جب ان کی عمر بڑھتی ہے تو مینوپازل والا کام شروع ہوتا ہے، تو آپ کی ہڈیاں ریورسل پروسیس میں شروع رہتی ہیں، آپ کی ہڈیاں کمزور ہونا شروع رہتی ہیں، جس کو ہم اوسٹیوپروسس کہتے ہیں۔ ٹھیک، تو اس کا ہڈیوں کی کمزوری کو بیسیکلی اس کے اندر ہڈیوں کی کثافت کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں بھربھرا پن یا اوسٹیوپروسس۔ اس کے علاوہ جو ملٹیپل فیکٹرز، ان میں ویٹ بھی آپ کا بہت بڑا ایک رسک فیکٹر ہے۔ تو ویٹ کم کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنی خوراک میں سے میٹھا کم کرنا پڑے گا، کاربوہائیڈریٹ جتنے آپ لیتے ہیں وہ کم سے کم کریں۔ کاربوہائیڈریٹس میں آپ کے چینی آ جائے گی، روٹی آ جائے گی، آپ کے جتنی مٹھاس آ جائیں گے، چاول آ جائیں گے، بیکری کی آئٹمز آ جائیں گی، یہ آپ ختم کریں اپنی خوراک سے، ان کو منیمائز کریں۔ کسی ایک ہی چیز پہ آپ نے فوکس کر لیا تو آپ سے کم از کم 10 سے 15 کلو ویٹ آپ 2 سے 3 مہینے میں کم کر سکتے ہیں، اور جب آپ کا وزن کم ہو جائے گا تو ڈیفینیٹلی آپ کے نیچے والا جو حصہ ہے جوڑوں کے اوپر وزن کم آئے گا، تو ان کو پھر اس سے فائدہ ہوگا۔ جی رقیہ، ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ آپ اپنی خوراک سے کاربوہائیڈریٹس اور چینی وغیرہ کو نکال دیں۔ کاربوہائیڈریٹس یعنی روٹی اور چاول اور میدے کی سے بنی جو اشیاء ہیں، آپ ان کو اگر آپ کم کر دیتے ہیں تو آپ کا وزن جلدی کم ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک پرسیپشن ہے ڈاکٹرز کے متعلق کہ سرکاری ہاسپٹلز میں ڈاکٹرز کا رویہ اچھا ہوتا ہے، جب ترش ہوتا ہے، جبکہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں وہی ڈاکٹرز بڑی خوش اخلاقی سے مریضوں کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا اس بارے جسٹ فار جو کہا جائے تو ظاہر ہے پرائیویٹ سیکٹر میں پیسے آ رہے ہوتے ہیں، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا فرق پڑتا ہے موڈ پہ اور مزاج پہ بھی، لیکن اگر اوور آل دیکھا جائے، یہ تو طنز و مزاح کی بات تھی، اگر اوور آل دیکھا جائے تو سرکاری جو ہاسپٹلس ہیں وہاں پہ ایک ڈاکٹر کے حصے میں کم از کم 100+ پیشنٹس آتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، بالکل، ٹھیک ہے، بہت پریشر ہے۔ ہاں، اور آپ نے 6 گھنٹے میں وہ 100 مریض چیک کرنے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور جب اپنے 6 گھنٹے میں وہ 100 مریض چیک کرنے ہیں تو آپ اپنے حصے کا ٹائم ڈیوریشن نکال لیں کتنا بنتا ہوگا۔ اس کے برعکس اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر میں بیٹھے ہیں تو وہ ڈاکٹر کی مرضی سے آپ مریض چیک کر رہے ہوتے ہیں، وہ ڈاکٹر کہتا ہے میں نے آج 6 مریض چیک کرنے ہیں، 6 گھنٹے میں 6 مریض چیک 6 گھنٹے میں 6 مریض چیک کرنے ہیں، 6 گھنٹے میں 20 مریض چیک کرنے ہیں، 6 گھنٹے میں 30 مریض چیک کرنے ہیں، تو اس کا ٹائم ڈیوریشن ڈیفینیٹلی وہاں پہ
ڈاکٹر کا جو ٹائم ہے وہ پیشنٹ کے لیے زیادہ وقف ہو جاتا ہے. تو اس تھوڑی اٹینشن کو ہم یہ فیل کر سکتے ہیں کہ ڈاکٹر کا جو رویہ ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں تھوڑا سا بہتر ہوتا ہے اور گورنمنٹ سیکٹر میں تھوڑا سا رف فیل ہوتا ہے جی یا خوش سامعین، فیل ہوتا ہے. جہاں 100 مریض چیک کرنا پڑے ایک گھنٹے میں اور جہاں 6 یا 10 مریض چیک کرنے پڑیں تو ڈیفینیٹلی پھر ڈاکٹر صاحب ہم مریضوں کے رویہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پرائیویٹ سیکٹرز میں لوگ جا رہے ہوتے ہیں وہ خود بھی تھوڑے سے ان شعور اور آگہی کے حوالے سے بہتر ہوتے ہیں، جبکہ یہاں پہ آپ کے پاس ان پڑھ لوگ آتے ہیں اور وہ ایک بس سوال کو بار بار دہراتے ہیں. چونکہ میرے اپنے داماد ڈاکٹر ہیں تو کئی دفعہ ان کے پاس بیٹھنے کا اتفاق ہوا ہے، تو ایک ہی سوال کو جب آپ ڈاکٹر سے بار بار دہرائیں گے تو ڈاکٹر کا بھی اس میں ہائپر ہو جانا لازمی ہے. ڈاکٹر صاحب اس کے علاوہ جو ہمارے میں نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ سالوں سے ہمارے ہاں پھیپھڑوں کی بیماریاں بڑھ رہی ہیں. موسمیاتی تبدیلی اس کی وجہ ہے، ہمارا لائف سٹائل اس کی وجہ ہے، یا یہ جو آج کل اسموگ اتنی زیادہ ہے، کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ آج کل کے دنوں میں جو یہ والا ڈیوریشن چل رہا ہے آج کل کے دنوں میں تو بیسیکلی اسموک کی ایک بیماری ہے. وہ فضائی آلودگی سے، گرد و غبار سے، اور جو ہماری دھواں چھوڑتی گاڑیاں ان کے ایک کمبینیشن کے ساتھ ایک وجود میں آ رہا ہے جس کو ہم اسموک کہتے ہیں. اس اسموک کی وجہ سے ظاہر ہے آپ کی آنکھوں میں اریٹیشن ہوتی ہے، اور یہ جو آپ ہوا انہیل کریں گے اپنے پھیپھڑوں میں لے جائیں گے ڈیفینیٹلی وہاں پہ بھی اس طرح کی بیماریاں شروع ہو جائیں گی اور پھیپھڑوں میں مسائل شروع ہو جاتے ہیں. تو اس فضائی آلودگی کی وجہ سے زیادہ پرابلم ہوتے ہیں پھیپھڑوں کے. ایک فضائی آلودگی کو اگر کم کر دیا جائے تو اس میں پاسبلٹی ہے کہ آپ پھیپھڑوں کی بیماری سے کافی حد تک بچ سکتے ہیں. جی خواتین و حضرات، ہم اپنا کردار ایسے ادا کر سکتے ہیں. صبح و شام ریڈیو پاکستان فیصل آباد بھی اور مختلف چینلز بھی آپ کو بار بار یہاں سے ایک پیغام نشر کیا جا رہا ہوتا ہے کہ بلا وجہ باہر مت نکلیں، بلا وجہ سفر مت کریں. اس سے نہ صرف ہم قومی وسائل بچاتے ہیں بلکہ ہماری صحت بھی اس سے بچ سکتی ہے. پروگرام میں ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کا سلسلہ رہے گا جاری. پروگرام رابطہ FM 93 ریڈیو پاکستان فیصل آباد کے اسٹوڈیو سے آپ تک پہنچ رہا ہے. 0419220141 ہمارا نمبر ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جعفر. آپ ان سے صحت کے متعلق کوئی بھی ایشو ہے آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ انہیں صحت کارڈ کی سہولت دستیاب نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، صحت سہولت کارڈ کی فیسلٹی تو ہر شخص کو اویلیبل ہے. اگر لوگوں کو تھوڑی سی پریشانی ہو رہی ہے تو وہ یہ ہے کہ ان کے بہاف پہ ہے. بعض لوگوں نے یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی شادی تو کر لی لیکن انہوں نے اپنا جو نادرا میں اپنے کارڈ اپڈیٹ نہیں کرایا ہوتا. جب ان کا کارڈ اپڈیٹ نہیں ہوتا تو وہ خاندان کے سربراہ کے طور پہ وہاں پہ شو نہیں ہو رہے ہوتے، تو ان کا نام پھر صحت سہولت کارڈ کے حساب سے آ نہیں رہا ہوتا. یا تو آپ نے ظاہر ہے یا کسی آپ کا کوئی سربراہ ہوگا یا آپ خود سربراہ ہوں گے. اس لیے میری سب سے پہلے یہی گزارش ہے کہ جن لوگوں نے اپنی یا ان کی شادی ہوگی وہ اپنے کارڈ ایز سون ایز پاسبل نادرا میں جائیں، اپنا کارڈ اپڈیٹ کروائیں تاکہ ان کو صحت سہولت کی کارڈ بینگ اے سربراہ مل سکے. جی لسنرز، اب امید ہے آپ کو اپنے اس سوال کا جواب مل گیا ہوگا کہ جی ہمیں صحت سہولت کارڈ کی فیسلٹی جو ہے جب ہم ہاسپٹلز میں جاتے ہیں تو ہمارا نام اس میں نہیں آتا. یعنی آپ نے ابھی تک اپنی شادی ہی رجسٹر نہیں کرائی تو آپ کو صحت کارڈ کے اوپر سہولت نہیں ملے گی. اسی طرح پھر جو متعلقہ خاتون ہے ڈاکٹر صاحب، اس کو ڈیلیوری کی مد میں بھی وہ سہولتیں دستیاب ہوگی؟ ملے گی. اس میں سب سے دیکھیں ایک اور ہے جو ہمارے پاس جو ایک بیوہ خواتین ہیں وہ ہمارے پاس آتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں میرا تو نام ہی نہیں ہے اس میں صحت سہولت کارڈ میں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بینگ اے گارڈین اپنے بچوں کو وہاں پہ پڑھا رہی ہوتی ہے. اس نے کیا ہوتا ہے، اس نے اپنے ہسبینڈ کی ڈیتھ وہاں پہ جنہوں نے کونسل رجسٹر نہیں کرائی ہوتی، اس نے کارڈ اپڈیٹ نہیں کرایا ہوتا، وہاں پہ وہ بیوہ شو ہوگی. اس کو پتہ چلے گا، گورنمنٹ کو بھی آئیڈیا ہوگا کہ یہ بندہ تو یہ خاتون تو بیوہ ہے، اس کا جو ہسبینڈ ہے یہاں پہ ہے نہیں، تو وہ خود ایز اے سربراہ وہاں پہ کاؤنٹ ہوگی. تو یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ وہ ہوتی بیوہ ہیں، حقدار ہیں، ضرورت مند ہے، لیکن وہاں پہ ان کا نام نہیں آ رہا ہوتا اور ان کی جو غلطی ہے وہ ان کی اپنی ہی ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ شو. جی سامعین، امید ہے آپ ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی تسلی بخش اس کا آپ کو جواب دیا ہے کہ اگر آپ شادی شدہ ہیں لیکن ابھی تک آپ اپنی خاندان کے سربراہ ڈکلیئر نہیں ہوئے، اسی طرح اگر کوئی خاتون جن کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو چکی ہے، انہوں نے ان کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ وہاں پہ جمع نہیں کرایا، نادرا میں آپ نے اپنا اپڈیٹ نہیں کرایا تمام ڈاکومنٹس، تو بھی وہ خاتون جو ہیں صحت سہولت کارڈ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی. ڈاکٹر صاحب، ہم لوگ وقفے میں بات کر رہے تھے کہ 6 لاکھ سے اس کی بڑھا دی گئی ہے
مقدار اب یہ 10 لاکھ روپے تک پہنچ گیا، اس کے متعلق آپ ہمارے سامعین کو بتائیں۔ ایک پہلے تو جہاں تک شروع میں تھا کہ 6 لاکھ تک آپ اپنی جو اماؤنٹ ہے اس کو فیسیلیٹیٹ ایز اے فیسیلیٹیشن لے سکتے ہیں. اب یہ ہے کہ اس کی اماؤنٹ 10 لاکھ ہے. تو ظاہر ہے ایک گھر کا سربراہ 1 سال کے اندر 10 لاکھ کی اماؤنٹ یوٹیلائز کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں ظاہر اس کی فیملی کے اندر اس کو اپنا خدا نخواستہ کو مسئلہ ہو جائے، اس کی مسز کو ہو جائے، اس کے بچوں میں سے کسی کو کوئی سفر ہو، خدا نخواستہ کو سرجری کروانی پڑ سکتی ہے، کو آپریشن کروانا پڑ سکتا ہے، آپ کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کتنی بڑی سہولت ہے. آپ دیکھیں دنیا میں کسی جگہ بھی چلے جائیں تو آپ اگر انشورڈ نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، اور دنیا میں وہاں پہ انشورنس بہت مہنگی ہے. یہاں پہ تو دیکھیں کتنی بڑی سہولت ہے کہ آپ نے 1 روپیہ بھی نہیں دیا انشورنس کا، آپ نے 1 روپیہ بھی نہیں دیا اور آپ کو 10 لاکھ روپے سالانہ مل رہے ہیں. آپ کو سہولت مل رہی ہے. 10 لاکھ. تو دس نیڈ اپریشیشن. ہاں بالکل جی، اس پہ حکومت کو تو بہت زیادہ فائدہ ہے اس کا. ایک بندہ ساری زندگی 10 لاکھ نہیں کما سکتا، تو آپ کو 10 لاکھ کی 1 سال کے اندر آپ سہولت مل رہی ہے صحت کے حوالے سے. جی سامعین، امید ہے آپ کو ہمارے آپ کے اس سوال کا جواب مل گیا ہوگا کہ ایک فیملی کو، ایک خاندان کو 10 لاکھ روپے کی سہولت حکومت کی جانب سے دستیاب ہے. اب آپ لوگوں کا کام ہے کہ آپ نادرا میں جائیں، ویریفیکیشن کرائیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بے حد شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اب آب خوش سماعت، جو کھانا ہم کھاتے ہیں چند گھنٹوں میں ہضم کر کے جسم سے باہر پھینکنا پڑتا ہے. جو پانی ہم پیتے ہیں وہ ہمارے جسم میں داخل ہوتا ہے اور چند ہی گھنٹوں کے بعد وہ بھی باہر پھینک دیا جاتا ہے. اور تو اور جس ہوا میں ہم سانس لیتے ہیں اس کو بھی 1 منٹ کے بعد باہر پھینکنا پڑتا ہے، ورنہ ہم مر جائیں. تو پھر نفرت، غصہ، غیبت، حسد، عدم تحفظ جیسے منفی جذبوں کے بارے میں کیا خیال ہے، جو ہم دنوں، مہینوں اور بعض اوقات سالوں تک اپنے ذہن و جسم میں پالتے رہتے ہیں؟ اگر ان منفی چیزوں کو باقاعدگی سے باہر نہ پھینکا جائے تو ہم کن کن نفسیاتی امراض کا شکار ہو سکتے ہیں. کسی نے دکھ دیا ہے، بھول جائیں، معاف کر دیں، اللہ پہ معاملہ چھوڑ دیں. جواز یہ ہے، دلیل یہ ہے، ضعیف لمحوں کی لغزشوں کو، ہماری ساری حماقتوں کو وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے، مگر وہ چپ ہے. اگر وہ چپ ہے تو میری مانو وہ کہہ رہا ہے کہ چپ ہی رہنا. کسی بشر میں 1000 خامی اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا. کسی بشر کا جو راز پاؤ یا عیب دیکھو تو چپ ہی رہنا. پروگرام رابطہ سے ڈاکٹر جعفر ملک، ثنا ریاض اور اسد رضا کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.